غریب شیف دن میں کئی دفعہ ہاتھ جلاتا ہے مدام۔ اس نے ایک نگاہ جہان پر ڈالی۔ اس نے سوال ضائع کیا تھا۔ یہ بات اسے میجر احمد سے پوچھنی چاہیے تھی۔ اس نے سوال غلط بندے سے کیا تھا۔ تم ہر وقت اپنے آپ کو اتنا غریب کیوں کہتے ہو؟ لمحے بھر کو اسے جہان پر بے ساختہ غصہ آیا تھا۔ استقلال اسٹریٹ میں تمہارا ریسٹورنٹ ہے، جہانگیر میں تمہارا گھر ہے، اور جس روز ہم پاکستان سے آئے تھے میں نے دیکھا تھا ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی گیجٹ تمہارے کمرے میں رکھا تھا۔ اب وہ سب تو تمہیں گفٹ نہیں ملے ہوں گے نا؟ تم زخم کی بات کر رہی تھی۔ تمہاری گردن کا زخم ٹھیک ہوا؟ وہ بغیر شرمندہ ہوئے بہت جٹائی سے موضوع بدل گیا۔ میرے زخم بہت ہیں، میں نے ان کا شمار کرنا چھوڑ دیا ہے، وہ ذرا تلخی سے کہتی رخ موڑ کر قدیم خستہ حال عمارت کو دیکھنے لگی۔ حرکت کرنے سے اس کے کان میں موجود بالی کا موتی ہلنے لگا تھا، مگر جہان کو تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ حیا کو یہ موتی اس نے دیا تھا۔ تمہاری رپورٹ کہاں تک پہنچی؟ وہ مسکراہٹ دبائے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، جیسے اسے ابھی تک یقین نہ ہو کہ حیا اتفاق سے پھولوں کی مارکیٹ میں تھی۔ بہت دور تک۔ سننا چاہو گے؟ ہاں، تم نے اس بیچارے دکاندار سے پھولوں کے متعلق کون سا راز اگلوایا؟ ذرا میں بھی تو سنوں۔ وہ کہنے کے بل ذرا اوپر کو ہو کر بیٹھتے ہوئے بولا، میں پھولوں کے متعلق نہیں، عبدالرحمن پاشا کے اس گمشدہ بائی اور ہوٹل گرینڈ کے متعلق رپورٹ لکھ رہی ہوں۔ اور زندگی میں پہلی بار اس نے جہان کے چہرے سے رنگ اڑتا دیکھا۔ وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا۔ تم مذاق کر رہی ہو؟ نہیں، مگر اب تم یہ نہ کہنا کہ استنبول میں عبدالرحمن پاشا نامی کوئی بندہ نہیں ہے۔ وہ ہے اور ہوٹل گرینڈ کا مالک ہے، لیکن تم جانتے ہو اس ہوٹل کا اصل مالک کون تھا؟ جہان نے جواباً سوال نہیں کیا، وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی عبدالرحمن کا ایک چھوٹا بھائی تھا جو اچانک 1.5-2 سال قبل منظر عام سے غائب ہو گیا۔ اگر آج وہ ادھر ہوتا تو عبدالرحمن پاشا اتنا قابل شکست اور مضبوط بنا نہ بیٹھا ہوتا۔ میں وجہ تلاش کر رہی ہوں جس کے باعث اس کا بھائی یوروپوش ہوا ہے۔ تم یہ سب جان کر کیا کرو گی؟ وہ بہت الجھن سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں یہ سٹوری حالے کو دوں گی اور وہ اپنی صحافی دوست کو۔ یوں معصوم سے یہ کہانی اخبار میں چھپے گی اور یہ چیز ایک دفعہ میڈیا کے ہاتھ لگ جائے تو پریشر کے باعث عبدالرحمن اپنے بھائی کو ڈھونڈ نکالے گا، یا میڈیا۔ وہ بہت جوش سے بولتی جا رہی تھی۔ اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو کوئی پہلے کر چکا ہوتا۔ اور تم اس کے بھائی کو منظر عام پر لا کر کیا کرو گی؟ میں چاہتی ہوں لوگ اس غلط فہمی سے نکل آئیں کہ عبدالرحمن پاشا ایک وولڈرمورٹ کا نام ہے۔ تم یقین کرو جہان، میں نے جتنی اس معاملے پر تحقیق کی ہے اتنا ہی مجھے اندازہ ہوا ہے کہ پاشا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ مقصد ایک جیلی پروپیگنڈا کی مہم ہے۔ بعض لوگ خود کو طاقتور کہلا کر اپنی انا کو تسکین پہنچاتے ہیں۔ میں قانون پڑھ رہی ہوں، مجھے ان باریکیوں کا پتہ ہے۔ اچھا ہوا تم نے بتا دیا تم قانون پڑھ رہی ہو، ورنہ میں تو اب تک بول ہی چکا تھا۔ بات مت بدلو، تم سوچ بھی نہیں سکتے جب میڈیا پہ یہ بات آئے گی کہ ہوٹل گرینڈ کا اصل مالک یونان نہیں بلکہ کسی چھوٹی سی جگہ پہ گمنامی کی زندگی بسر کر رہا ہے، تو اس بات کو کتنا اچھالا جائے گا۔ اسٹاپ دس حیا، وہ ایک دم جھنجھلایا۔ تم کیا ضرورت ہے تمہیں پرائم مسئلے میں پڑھنے کی؟ ضروری تو نہیں کہ پاشا اپنے بھائی کو نکالا ہو سکتا ہے وہ خود گیا ہو سکتا ہے ان دونوں کے درمیان کوئی سیٹلمنٹ ہو، ہزار ممکنات ہو سکتی ہیں، اور ہو سکتا ہے اس نے خود اپنے بھائی کو واپس آنے سے روک رکھا ہو۔ اگر اخبارات اس خبر کو اچھالیں گے تو عبدالرحمن پاشا کی اس خود ساختہ شہرت کے غبارے سے ساری ہوا نکل جائے گی۔ وہ بہت مزے سے بولی تھی، پھر جہان کے تاثرات دیکھ کر اچنبھا ہوا۔ وہ بہت مضطرب اور کفت زدہ سا لگ رہا تھا۔ عبدالرحمن پاشا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، فرق پڑے گا تو اس کے بھائی کو۔ حیا، بہت سے لوگ نئی زندگیاں شروع کر لیتے ہیں، وہ خود ہی اپنی پرانی زندگی میں نہیں لوٹنا چاہتے۔ اس طرح اس کو ایکسپوز کر کے تم اس کی زندگی مشکل میں ڈال دو گی۔ خواہ مخواہ مت پڑو ان لوگوں کے مسئلوں پہ۔ چلو چلتے ہیں، مجھے واپس کام پہ بھی پہنچنا ہے۔ وہ یکدم ہی اٹھ کھڑا ہوا، اس کے انداز میں واضح اضطراب تھا۔ تم کو اپنے دوست سے نہیں ملنا؟ جہان نے رک کر ایک نظر اسے دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، پھر کبھی مل لوں گا۔ مجھے سامان پیک کرنے میں وقت لگے گا، تم رپورٹ پر میرا انتظار کر سکتے ہو، میں سامان لے کر سیدھی وہیں آ جاؤں گی۔ میں تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں تمہارے دوست کے گھر۔ نہیں، تم بور ہو جاؤ گے۔
مجھے ساتھ والی آنٹی سے کچھ چیزیں لینی ہیں، وقت لگ جائے گا، میں تمہیں رپورٹ پر ملوں گی۔ وہ جہان کو عائشہ گل کے گھر کے باہر لگی ARP کی تختی دکھانے کی ہرگز متحمل نہیں تھی۔ اوکے، اس نے زور نہیں دیا۔ وہ شانے اچکا کر سر جھکائے نیچے اترنے لگا۔ وہ کسی اور بات پہ الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ گھر آ کر اس نے جلدی جلدی سامان پیک کیا، فون کر کے عائشہ سے معذرت کی اور دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے ابا کی آمد کا بتا کر جب وہ اپنا بیگ لیے نہایت عجلت میں بندرگاہ جانے کے لیے نکلی تو اسے بول چکا تھا کہ اس کا پزل باکس اوپر اسٹڈی میز پر پڑا رہ گیا ہے۔ دوپہر کی سرخی ببوقدا کی سرسبز درختوں سے گھری گلی پہ چھا رہی تھی۔ بلند و بالا عثمانی محل کے سفید ستون روشنی سے چمک رہے تھے۔ عبدالرحمن ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتا گول چکر اور زینے اوپر چڑھ رہا تھا۔ اس کے جوتوں کی دمک پہ کچن میں کام کرتی عائشہ کے ہاتھ رک گئے۔ گھر میں جوتوں سمیت صرف عبدالرحمن ہی گھوما کرتا تھا۔ وہ مڈل کلاس ترکوں کی طرح گھر سے باہر کبھی جوتے نہیں اتارتا تھا، بلکہ استنبول کی ہائی ایلیٹ کی طرح کلیم پر بھی جوتے پہن کر بہت تفاخر سے چلا کرتا تھا۔ عائشہ نے صبح ہی اسے SMS کر دیا تھا کہ حیا چلی گئی ہے اور رات میں آنے بھی آ گئی تھی، وہ چاہے تو گھر آ سکتا ہے۔ سو وہ آ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے سنک کی ٹوٹی کھولی، ہاتھ دھوئے اور انہیں خشک کیے بنا باہر نکلی تو اسے عبدالرحمن بالائی منزل کی راہداری کے پہلے دروازے میں داخل ہوتا دکھائی دیا تھا۔ وہ اسٹڈی میں جا رہا تھا۔ عائشہ تیز قدموں سے اس کے پیچھے زینے چڑھنے لگی۔ اسٹڈی روم کا دروازہ پورا کھلا تھا۔ عبدالرحمن ایک بک شیلف کے سامنے کھڑا کتابیں الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ السلام علیکم، اس نے چوکھٹ میں رک کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ وہ ہاتھ میں پکڑی کتاب کے صفحے پلٹ رہا تھا۔ وہ اتنے دن بعد گھر واپس آیا تھا مگر اس کا انداز ویسا ہی تھا۔ تم کب آئے؟ ابھی۔ وہ کتاب رکھ کر اسٹڈی ٹیبل کی طرف آیا اور دراز کھول کر اندر رکھی اشیاء ادھر ادھر کرنے لگا۔ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ عائشہ کو بے چینی ہوئی۔ کچھ پیپرز تھے اور ایک کتاب بھی۔ وہ اب گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھا نچلی درازیں کھول رہا تھا۔ تم ابھی تک مجھ سے ناراض ہو؟ وہ اداسی سے بولی۔ نہیں، وہ بنا پلٹے بولا تھا۔ میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ میں نے جو کہا تھا آنے کے لیے کہا تھا۔ اتنا عرصہ ہو گیا ہے، تم نے اس دن کے بعد مجھ سے کبھی ٹھیک سے بات نہیں کی۔ عائشہ، میرے معاملات میں مت بولا کرو۔ اس نے مڑ کر ایک سخت نگاہ عائشہ پر ڈال کر کہا اور واپس پلٹ گیا۔ تم نے اپنی دوست کو میرے سو کالڈ بھائی کے بارے میں بتایا ہے نا؟ اس نے مجھے خصوصاً یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا۔ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں تمہاری حکم کی پابند تو نہیں ہوں عبدالرحمن، عائشہ نے نرمی سے مگر خفا لہجے میں کہا۔ بہارے نے ہماری لڑائی کا ذکر کیا تو میں نے پوری بات بتا دی۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ آنے کدھر ہے؟ وہ اپنے ٹیبل پر رکھی کتابیں اٹھا کر کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ سو رہی ہیں، وہ کہہ کر پلٹ گئی۔ جاتے ہوئے اس کا چہرہ بہت خفا اور اداس تھا۔ وہ چلی گئی تو عبدالرحمن نے پلٹ کر دیکھا، پھر برہمی سے سر جھٹکا۔ یہ لڑکی مروائے گی کسی دن۔ سرخ جلد والی کتاب ایک فائل تلے رکھی تھی۔ اس نے گہری سانس لے کر کتاب اٹھائی۔ اس کے اندر وہ کاغذات پڑے تھے جو اس نے پہلے وہاں رکھے تھے۔ کتاب اٹھا کر وہ پلٹنے ہی لگا تھا کہ اس کی نگاہ ایک شے پہ رک گئی تھی۔ وہ ایک سیاہی مائل پزل باکس تھا جس کی چاروں اطراف جلی ہوئی لگتی تھی اور ان پہ سنہری حروف ابھرے ہوئے تھے۔ عبدالرحمن نے کتاب واپس رکھی اور آہستہ سے وہ باکس اٹھایا، پھر اس کو الٹ پلٹ کر کے وہ سطور دیکھنے لگا۔ ایک شیر تلے کوڈ بار کے 6 چوکھٹے بنے تھے اور ان میں متفرق حروف ابھرے ہوئے تھے۔ وہ باکس پکڑے باہر آیا۔ عائشہ اسی وقت کچن سے نکلی جب وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ عبدالرحمن نے نامحسوس انداز میں وہ باکس والا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ عائشہ نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ راہداری سے گزر کر پچھلے دروازے سے ہوتا ہوا کبھی باغیچے میں آ گیا۔ وہاں کونے میں عائشہ کی ورک ٹیبل رکھی تھی جس پر بہارے کوئی کلرنگ بک رکھے رنگ بار رہی تھی۔ بہارے سے وہ آتے ہوئے مل چکا تھا، سو اب اسے دیکھ کر سادگی سے وہ مسکرا دی۔ بہارے، وہ مدھم مسکراہٹ لبوں پہ سجائے اس کے قریب آیا اور پزل باکس اس کے سامنے کیا۔ یہ کس کا ہے؟ اوہ، یہ تو حیا کا ہے۔ وہ یہیں بھول گئی، وہ حیرت سے بولی۔ کل اس کا کزن آیا تھا، اسے جلدی میں جانا پڑا۔ تمہیں پتہ ہے اس کا کزن بہت ہینڈسم ہے۔ یہ حیا کا ہے؟ عبدالرحمن نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دہرایا۔ ہاں، یہ اسے کسی نے دیا تھا۔ کس نے؟ وہ بنا پلک چپکے بہارے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ تو نہیں پتا مجھے، بہارے نے شانے اچکائے۔ کیا یہ عائشہ نے بنایا ہے؟ ہاں، مگر تم اس سے پوچھنا نہیں۔
اس کے خریدار نے تمہیں بتانے سے منع کیا تھا۔ بہارے کی آواز سرگوشی میں بدل گئی۔ وہ مسکرایا۔ اس لیے تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں، کیا تم اس کو کھول سکتی ہو؟ نہیں، اس کی پہلی ابھی حیا حل نہیں کر سکی تھی، تم کر سکتے ہو؟ بہارے کی آنکھیں چمک اٹھی۔ شاید، مگر بہارے گل وہ ذرا سا جھکا۔ وہ دھیرے سے بولا، یہ باکس میرے پاس ہے اور یہ بات تمہارے اور میرے درمیان راز ہے۔ تم حیا عائشہ کو نہیں بتاؤ گی اس بارے میں، ٹھیک؟ ٹھیک، بہارے نے الجھتے ہوئے سر اٹھایا۔ مگر تم اس کو توڑنا نہیں، توڑ کر کھولنے سے اس کے اندر موجود شے تمہارے کام کی نہیں رہے گی۔ وہ سر ہلا کر واپس پلٹ گیا۔ بہارے اپنی کلرنگ چھوڑ کر اس کے پیچھے آئی۔ وہ جب تک اندر آئی عبد الرحمن اوپر جا چکا تھا۔ وہ دبے پاؤں زینے چڑھنے لگی۔ تیسری منزل پہ عبد الرحمن کے کمرے کا دروازہ نیم وا تھا۔ بہارے نے چوکھٹ کے قریب سر نکال کر جھانکا۔ عبد الرحمن پزل باکس الماری میں رکھ رہا تھا۔ الماری کا پٹ بند کر کے اس نے لاک لگایا اور چابی اپنے بیڈ کی سائیڈ ٹیبل کی دراز میں ڈال دی۔ بہارے جلدی سے پیچھے ہٹ گئی اور بلی کی چال چلتے واپس اتر گئی۔ عبد الرحمن وہ باکس کیوں رکھ لیا؟ اس کا دماغ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ ابا آج صبح پہنچے تھے اور اب وہ مرمرہ ہوٹل میں تھے۔ مرمرہ ہوٹل ٹاکسم میں واقع تھا۔ حیا اور ڈی جے نے غریب عوام کی طرح وہ شاندار ہوٹل باہر سے ہی دیکھا تھا۔ اگر ڈی جے ہوتی تو وہ دونوں اس بات کو بہت انجوائے کرتی کہ ابا اب اسی ہوٹل میں رہ رہے ہیں۔ اس کا ڈرام ڈی جے کے بغیر بہت ادھورا تھا۔ ڈی جے ابھی تک وہیں تھی، وہ تو جیسے کہیں گئی ہی نہیں تھی۔ حالے نے کل ڈرام بدل لیا تھا، اب وہ ڈی جے کے بنک پہ منتقل ہو گئی تھی۔ البتہ ان دونوں نے اس بنک سے متعلقہ میز پہ ڈی جے کی ٹوٹی ہوئی اینک ٹیپ سے جوڑ کر رکھ دی تھی۔ رات انجم باجی اور حالے اسی کے پاس رک گئی تھی۔ وہ تینوں ڈی جے کی باتیں کرتی رہی تھیں۔ جب ہم پہلی بار آپ سے ملے تھے تو اسے آپ کے انڈین ہونے پر بہت اعتراض تھا۔ اسے پاکستان کے T20 فائنل میں وہ آخری بال پر مصباح کے آؤٹ ہونے کا بہت دکھ تھا۔ اس نے اس کے بعد کرکٹ دیکھنی ہی چھوڑ دی تھی۔ بعض دکھ اصل واقعات سے بڑے ہوتے ہیں، جیسے ڈی جے کی محبت سے ڈی جے کا دکھ بڑھ گیا۔ اور استقلال اسٹریٹ میں جب اس کے اب اور حالے کے پاس بہت سے واقعات تھے۔ وہ یادوں سے نکل کر جب سوئیں تو صبح دیر سے اٹھی۔ آج چھٹی تھی اور اب اسے ابا سے ملنے جانا تھا، سو اب وہ اسی لیے تیار ہو رہی تھی۔ جو گہرا سبز فراق اس نے پہنا تھا یہ وہی تھا جو ڈی جے کے ساتھ آخری دفعہ پھپھو کے گھر پہن کر گئی تھی۔ بالکل پاکستان کا جھنڈا لگ رہی ہو۔ کچھ یاد کر کے وہ اداسی سے مسکرائی اور پرفیوم اٹھایا۔ ابھی اس نے اسپرے نوزل پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ بہارے کہیں آس پاس سے چیخی تھی، یہ کیا کر رہی ہو؟ اچھی لڑکیاں پرفیوم لگا کر باہر نہیں جاتی۔ اور وہ ایک دم رک گئی۔ اف، عائشہ گل اور اس کی اچھی لڑکی۔ اسے ان باتوں کو اپنے ذہن پہ حاوی نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے دوبارہ نوزل دبانا چاہا مگر پتہ نہیں کیوں اس نے پرفیوم واپس رکھ دیا۔ اپنے بازوں کے اوپری حصے پہ داغے گئے الفاظ پہ وہ پہلی اسکن کلر کا بینڈیج لگا چکی تھی۔ فراق کی شیفون کے آستینوں سے بازو جھلکتے تھے۔ کلر بینڈ نے اس کو ڈانپ لیا تھا۔ اس نے سبز دوپٹہ ٹھیک سے شانوں پہ پھیلایا اور کھلے بالوں کو کندھے کے ایک طرف ڈالتی باہر نکل آئی۔ اچھی لڑکیاں بال کھول کر باہر نہیں نکلتی۔ وہ اپنے ذہن میں گونجتی آوازوں کو نظر انداز کرتی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اچھی لڑکیاں اللہ تعالیٰ کی بات مانتی ہیں۔ وہ سر جھٹکتی آخری زینہ پھلانگ آئی۔ اچھی لڑکیاں، اچھی لڑکیاں۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ اندھیرے پہ اندھیرا، لہر پہ لہر۔ صبح کے وقت بھی اسے ہر طرف اندھیرا لگنے لگا تھا۔ اس کی روشنی کہاں تھی؟ وہ بے دلی سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی انجم باجی کے اپارٹمنٹ کی طرف آ گئی۔ انجم باجی اپنا چارجر اس کے کمرے میں بھول گئی تھی۔ ان کا چارجر لوٹا کر اس نے اب چلے جانا تھا مگر پتہ نہیں کیوں رک گئی۔ انجم باجی، میرے بالوں کی فرنچ بریڈ بنا دیں؟ اس نے خود کو کہتے سنا۔ ہاں شیور، ادھر بیٹھو تم باجی۔ انجم باجی برش لے کر اس کے بال سنوارنے لگی۔ حیا، تمہارے بالوں کو کیا ہوا ہے؟ فرانسیسی طرز کی چوٹی کے باریک بال باندھتے ہوئے وہ حیرت سے کہہ رہی تھی۔ وہ ذرا چونکی۔ کیا ہوا؟ تمہارے اسکیلپ کی جلد کا رنگ ایسا سرخ بھورا سا ہو رہا ہے، چھالے ہوئے تھے؟ نہیں، ایک شیمپو ریئیکٹ کر گیا تھا، بس چند دن میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس نے ان سے زیادہ خود کو تسلی دی۔ چوٹی بناتے ہوئے بال کھینچ رہے تھے اور سر کی جلد درد کر رہی تھی مگر وہ برداشت کر کے بیٹھی رہی۔ عائشہ جب وہ ویکس اتاری تھی تو اس کے بالوں کو کتنا نقصان ہوا کتنا نہیں عائشہ نے کبھی تفصیل نہیں بتائی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ کبھی وہ اس سارے واقعے کی تفصیل دوبارہ سے سنیں گی۔
اس نے انجم باجی کے اپارٹمنٹ سے نکلنے سے قبل خود کو آئینے میں نہیں دیکھا۔ اس سے پتا تھا وہ فرینچ بریڈ میں بہت اچھی نہیں لگ رہی ہوگی۔ حسین اور مومن گورسل شٹر سے اتر رہے تھے جب وہ اسٹاپ پہ پہنچی۔ معتصم سے کہنا مجھے اس کا کچھ دکھانا ہے، وہ نرم مسکراہٹ کے ساتھ حسین سے کہہ کر بس میں چڑھ گئی۔ وہ واپس آ جائے پھر معتصم کے ساتھ مل کر پزل باکس کی پہیلی حل کرنے کی کوشش کرے گی۔ مرمرا ہوٹل ٹاکسم ڈسٹرکٹ میں واقع تھا۔ شیشوں سے ڈھکی بلند و بالا عمارت گویا کوئی اونچا سا ٹاور ہو۔ اندر سے بھی وہیں چمکتا، آنکھوں کو خیرہ کرتا منظر۔ وہ پتلی ہیل سے پراعتماد انداز میں چلتی لابی میں آئی تھی۔ ابا نے بتایا کہ وہ لابی میں ہی ہوں گی اور وہ اسے دور سے ہی نظر آ گئے تھے۔ ان کا اس کی طرف نیم رخ تھا۔ وہ کھڑے کسی سے محض گفتگو تھے۔ وہ ان کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی کہ نگاہ ابا کے ساتھ کھڑے دونوں افراد پر پڑی۔ وہ ایک دم سے اس کے پاؤں برف کی سل بن گئے۔ ابا کے ساتھ کوئی اور نہیں تھا۔ ان کے کاروباری شراکت دار لغاری انکر اور ولید لغاری تھے۔ گویا کرنٹ کھا کر حیا مڑی اور تیزی سے ایک دوسری راہداری میں آگے بڑھتی چلی گئی۔ صد شکر کہ ان میں سے کسی کی بھی نظر اس پر نہیں پڑی تھی۔ یہ قابل نفرت شخص کہاں سے آ گیا؟ وہ اس کا سامنا کیسے کرے؟ وہ کیا کرے؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بس وہ بنا دیکھے لیڈیز ریسٹ روم کی طرف آ گئی۔ وہ آئینے سے ڈھکی دیوار کے آگے قطار میں بیسن لگے تھے۔ ایک طرف باتھ روم تھے۔ ایک ترک لڑکی ایک بیسن کے سامنے کھڑی آئینے میں دیکھتی لپسٹک درست کر رہی تھی۔ حیا اس سے فاصلے پہ آئینے کے آگے کھڑی ہوگی۔ اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے اس نے بے اختیار گردن پر ہاتھ رکھا۔ جب ولید لغاری نے اس کا دوپٹہ کھینچا تو اس کی گردن پر رگڑ آئی تھی۔ ڈولی کا کھردرا ہاتھ، اس کا فرائی پین، مگر یہاں کوئی ڈولی نہیں تھا جو اس کے لیے آ جاتا۔ وہ اکیلی تھی، کس سے مدد لے؟ اس نے جو کسی مشکل میں اس کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، مگر شاید اب کی بار اس نے جلدی سے موبائل پر جہان کا نمبر ملایا۔ طویل گھنٹیاں جا رہی تھی۔ اٹھا بھی چکو۔ وہ فون کان سے لگائے کوفت زدہ سی کھڑی تھی۔ آئینے میں جھلکتے اس کے چہرے پر اب تک زخموں کے نشان مندمل ہو چکے تھے۔ 5ویں گھنٹی پر جہان کی خمار آلود آواز گونجی۔ آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت سو رہا ہے۔ برائے مہربانی کافی دیر بعد رابطہ کریں، شکریہ۔ جہان اٹھو، میری بات سنو۔ وہ جلا سی گئی تھی۔ میں بہت تھکا ہوا ہوں، مجھے سونے دو۔ میں ریسٹورنٹ۔ جہنم میں گیا تمہارا ریسٹورنٹ۔ تم ابھی اسی وقت مرمرا ہوٹل پہنچو۔ ابا آئے ہوئے ہیں اور ساتھ ان کے دوست وغیرہ بھی ہیں۔ مجھے اکیلے ان سے ملنا اچھا نہیں لگ رہا۔ اس کی آواز میں بے بسی در آئی تھی۔ ساتھ کھڑی لڑکی اب بالوں کو اونچے جوڑے میں باندھ رہی تھی۔ میں نہیں آ رہا، مجھے آرام کرنے دو۔ ٹھیک ہے، جہنم میں جاؤ تم اور تمہارا ریسٹورنٹ۔ وہ جن لوگوں نے تمہارے ریسٹورنٹ میں توڑ پھوڑ کی تھی انہوں نے بہت اچھا کیا تھا۔ تم ہو ہی اسی قابل۔ اس نے زور سے بٹن دبا کر کال کاٹی۔ ترک لڑکی اب بیسن کی سلیب پر رکھا اسکارف اٹھا کر چہرے کے گرد لپیٹ رہی تھی۔ حیا چند لمحے بے خیالی میں سے تکتی رہی۔ پھر کسی مکینکی عمل کے تحت اس نے شانوں پہ پھیلا دوپٹہ اتار کر سر پہ رکھ کر چہرے کے گرد تنگ حالہ بنا کر پلو بائیں کندھے پر ڈال لیا۔ سبز دوپٹہ کرنکل جارجٹ کا تھا اور چاروں طرف سفید موٹی پائپنگ لگی ہوئی تھی۔ پاکستان کا جھنڈا کندھے، آستین اور کلائیاں تک دوپٹے میں چھپ گئی تھی۔ مگر کیا وہ اچھی بھی لگ رہی تھی؟ شاید نہیں، لیکن کس کو؟ کسی نے اس سے پوچھا۔ وہ ایک دم سے اس کا دل پر سکون چھانے لگا۔ اس وقت وہ لوگوں کو اچھا لگنا بھی نہیں چاہ رہی تھی۔ وہ یہ سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کر رہی تھی، وہ تو شاید صرف اپنا دفاع کے لیے کر رہی تھی۔ نیکی، اللہ کا خوف، اسے اب بھی ان میں سے کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ ابا ان کے عقب میں جا کر اس نے ان کو پکارا تو وہ تینوں ایک ساتھ پلٹے۔ او مائی چائلڈ۔ ابا خوشی سے آگے بڑھے۔ وہ ایک رسمی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے ابا سے ملی اور لغاری انکل کو فاصلے سے سلام کیا۔ بیٹا، یہ لغاری ہیں میرے دوست اور یہ ان کے صاحبزادے ہیں ولید۔ مجھے تو آپ جانتی ہوں گی، ہم مل چکے ہیں۔ ولید ایک محفوظ مسکراہٹ اس کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ مجھے یاد نہیں، میں ہر کسی کو یاد نہیں رکھتی۔ ذرا رکھائی سے کہہ کر وہ ابا کی طرف مڑی اور اپنی بات کا رد عمل آنے سے قبل ہی بولی۔ آپ کو کدھر لے جاؤں ابا؟ استنبول کی سیر آپ کہاں سے شروع کرنا چاہیں گے؟ میرا خیال ہے انکل استقلال اسٹریٹ چلتے ہیں، اس کی رونق کے بارے میں بہت سنا ہے۔ ولید کی مسکراہٹ ذرا سمٹی تو تھی مگر وہ ابھی بھی مایوس نہیں ہوا تھا۔ استقلال اسٹریٹ کی رونق سے زیادہ اس کا اشارہ اس جگہ کے نائٹ گلبرز کی طرف تھا۔ جہاں تم کہو، تم زیادہ جانتی ہوگی استنبول کو۔ ابا مسکرا کر بولے تھے۔
میرا خیال ہے ابا ہم بلیو ماسک نیلی مسجد چلتے ہیں، میں جہان کو بھی بتا دوں۔ وہ سارا پروگرام بنا کر موبائل پہ جہان کو میسیج کرنے لگی۔ جان بوجھ کر بھی جہان کا نام لینے کے باوجود بھی ان باپ بیٹے نے نہیں پوچھا کہ کون جہان۔ اسے مزید کفت ہوئی۔ اسی کفت زدہ انداز میں اس نے میسیج لکھا، ہم بلیو ماسک آیا صوفیہ اور ٹاپ کیپی جا رہے ہیں، تم بھی وہیں آ جاؤ، اور اگر تم نہ آئے تو تم سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ یہ بات اسٹیمپ پیپر پر لکھ کر دو۔ فوراً جواب آیا تھا، فائن، اب میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ تو کیا ٹیکسٹ کرو گی؟ ساتھ ایک معصوم سا مسکراتا چہرہ بھی تھا۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ اگر وہ سامنے ہوتا تو وہ اس کی گردن دبوچ لیتی۔ آیا صوفیہ اور ٹاپ کیپی پہلے ساتھ ساتھ ہی واقع تھے، اور ان کے سامنے سڑک کی دوسری جانب استنبول کی مشہور زمانہ نیلی مسجد تھی۔ پچھلی دفعہ اگر ڈی جے اور پھر جہان کی طبیعت خراب نہ ہوتی تو وہ لوگ نیلی مسجد ضرور جاتے، مگر اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ نیلی مسجد سلطان احمد مسجد کا رنگ نیلا نہیں تھا، مگر اس کی اندرونی عظمت ٹائلز نیلی تھی۔ باہر سے اس کے گنبد یوں تھے گویا چھوٹے چھوٹے پیالے الٹے رکھے ہوں۔ مسجد کے احاطے کے آگے گیٹ تھا اور اس کے باہر قطار میں بینچ لگے تھے، یوں کہ ہر دو بینچ کے درمیان ایک میز تھی۔ بینچ پر وہ اور ابا میز کے ایک طرف جبکہ ولید لغاری صاحب دوسری طرف بیٹھے تھے۔ موبائل حیا نے گود میں رکھا ہوا تھا، گو کہ اب وہ جہان کی طرف سے مایوس ہو چکی تھی۔ وہاں ہر سو کبوتر پھڑ پھڑاتے ہوئے اڑ رہے تھے۔ ہوا سے اس کا دوپٹہ بھی پھسلنے لگا۔ وہ بار بار اسے 2 انگلیوں سے پیشانی پہ آگے کو کھینچتی۔ آج اسے اپنے سر سے دوپٹہ گرنے نہیں دینا تھا، آج نہیں۔ رات کے سیمینار کے بعد یوں کرتے ہیں کہ عامر خان سے مل لیں گے۔ ابا اور لغاری انکل آپس میں محو گفتگو تھے۔ ولید اسے نظروں کے حصار میں لیے اس کے مقابل بیٹھا تھا۔ وہ گردن موڑ کر لاتعلقی سے اڑتے کبوتر دیکھ رہی تھی۔ دفعتاً اس نے ابا اور لغاری انکل کو اٹھتے دیکھا۔ چونک کر اس نے گردن موڑی۔ تم لوگ بیٹھو، ہم ابھی آتے ہیں۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے وہ دونوں آگے بڑھ گئے۔ انہیں کچھ دیکھنا تھا یا کوئی مل گیا تھا، یا پھر شاید ولید نے اپنے باپ کو کلیو نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھی رہی۔ دل کی عجیب کیفیت ہو رہی تھی۔ ابا کو بھی ترکی آ کر اتاترک کا اثر ہو گیا تھا۔ پاکستان ہوتا تو وہ کبھی یوں اپنی بیٹی کو دوست کے بیٹے کے ساتھ تنہا چھوڑ کر نہ جاتے۔ تو میں واقعی آپ کو یاد نہیں؟ وہ محظوظ انداز میں مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ حیا نے گردن پھیر کر سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میرے ابا کے دوستوں کے پاس بہت سے کتے ہیں، مجھے کبھی کسی ایک کتے کا نام یاد نہیں رہا۔ وہ جواباً اسی طرح مسکرائے گیا۔ بہت نیک ہو گئی ہو آپ، مگر اس سرخ رنگ میں آپ بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ لب پین سے رخ موڑے بیٹھی رہی۔ کچھ کھائیں گی آپ؟ کیا پسند ہے آپ کو کھانے میں؟ آپ کو کیا پسند ہے کھانے میں؟ فرائی پین؟ وہ بھی تمخصرانہ مسکرا کر بولی تھی۔ وہ پھر بھی ڈٹائی سے مسکراتا رہا۔ گاڑی نہیں ہے آپ کے پاس ادھر؟ مجھے آپ کے ساتھ ڈرائیو پہ جانا اچھا لگتا ہے۔ وہ اسے یاد دلا رہا تھا ایک سنگین غلطی جس کا پردہ وہ کبھی بھی کھول سکتا تھا۔ لمحے بھر کو اندر تک کانپ گئی تھی۔ اپنی حد میں رہیں ولید صاحب، جو رات کے اندھیرے میں آپ کو فرائنگ پین کی ایک ضرب سے یوں زمین بوس کر سکتا ہے، وہ دن کی روشنی میں تو اس سے بھی بدتر کر سکتا ہے۔ کسی احساس کے تحت اس نے چہرہ موڑا تھا۔ دور سے جہان نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا۔ وہ انہی کی طرف آ رہا تھا۔ نیلی جینز پہ سفید ٹی شرٹ پہ ملبوس اس کے چہرے سے لگ رہا تھا وہ ابھی ابھی سو کر اٹھا ہے۔ حیا کی اٹکی سانس بحال ہوئی۔ اسے زندگی میں کبھی جہان سکندر کو دیکھ کر اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی اس وقت ہو رہی تھی۔ وہ بے اختیار اٹھی۔ گود میں رکھا موبائل زمین پر جا گرا۔ وہ چونکی اور جلدی سے جھک کر فون اٹھایا۔ اس کے اسکرین پر بڑی سی خراش پڑ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے ولید بھی ساتھ ہی اٹھا تھا۔ جی میڈم، آپ اپنی بات پر قائم ہیں؟ وہ مسکرا کر کہتا ہوا اس کے قریب آیا۔ پھر نگاہ ولید پر پڑی تو اس نے سوالیہ نظروں سے حیا کو دیکھا۔ جہان یہ ابا کے دوست کے بیٹے ہیں۔ ابا ان کے والد کے ساتھ ابھی وہ آ گئے۔ ابا اور لغاری انکل سامنے سے چلے آ رہے تھے۔ جہان کو دیکھ کر ابا کے چہرے پر خوشگوار حیرت ابھری۔ سوری ماموں، میں ایئرپورٹ نہیں آ سکا، ممی نے بتایا کہ آپ نے خود منع کیا تھا۔ ابا سے مل کر وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ بتا رہا تھا۔ لغاری انکل اور ولید کے ساتھ بھی وہ خوش دلی سے ملا تھا، البتہ وہ دونوں استفہامیہ نظروں سے سلمان صاحب کو دیکھ رہے تھے۔ اٹس اوکے، ہمیں آفیشلی پک کر لیا گیا تھا، اس لیے میں نے سبین کو منع کر دیا تھا۔
جہان نے مسکرا کر سر کو جنبش دی، پھر نگاہ لغاری انکل کے سوالیہ تاثرات پر پڑی تو جیسے جلدی سے وضاحت دی۔ میں جہان سکندر ہوں، سلمان ماموں کا بھانجا اور داماد، حیا کا ہسبینڈ۔ مرمرا کا سمندر ایک دم آسمان تک اٹھا اور کسی تھال کی طرح اس پر انڈیل دیا گیا۔ وہ اس بچھاڑ میں بالکل سن سی ہوئی جہان کو دیکھ رہی تھی۔ جس رشتے کے متعلق نہ پوچھنے کی اس نے قسم کھا رہی تھی، اس رشتے کا اقرار یوں اس منظر نامے میں ہوگا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ داماد؟ او آئی سی، لغاری انکل نے بمشکل مسکرا کر سر ہلایا، پھر ایک نظر ابا پر ڈالی جو لمحے بھر کو کنگ رہ گئے تھے مگر جلد ہی سنبھل گئے تھے۔ مجھے خوشی ہے جہان کہ تم آئے، حالانکہ وہ اس کے آنے کی بجائے کسی اور بات پر خوش تھے۔ سوری ماموں، مجھے پہلے آنا چاہیے تھا، اور اگر اب بھی نہ آتا تو حیا نے مجھ سے ساری زندگی بات نہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس نے مسکرا کر کہتے حیا کو دیکھا۔ وہ جواباً دھیرے سے مسکرائی، جیسے وہ دونوں ہمیشہ سے ہی ایسے آئیڈیل کپل کی طرح بات کر رہے تھے۔ وطلید لغاری کے چہرے کی مسکراہٹ یوں غائب ہوئی کہ دوبارہ مسکرا نہ سکا۔ بعد میں وہ محتاط انداز میں سارا وقت اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا رہا۔ وہ اپنے سامنے اپنے باپ اور شوہر کے درمیان بیٹھی لڑکی پر اب نظر ڈالنے کی جرأت نہ کر رہا تھا۔ اس سپہر جہان نے ان تینوں مہمانوں کو بہت اچھے سے توازیہ کی۔ ٹاپ کیپی اور آیا صوفیہ میوزیم کی راہ داریوں میں ان کو ساتھ لیے وہ ایک اچھے گائیڈ کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ آج استنبول میں حیا کا پہلا دن تھا، جب وہ بہت اعتماد سے جہان کے پہلو میں چل رہی تھی۔ تم ان دونوں کو ہوٹل ڈراپ کر کے ابا کو گھر لے جانا، میں خود ہی گھر آ جاؤں گی، ابھی مجھے یہاں کچھ کام ہے۔ واپسی کے وقت اس نے جہان سے دھیرے سے کہا تھا۔ وہ شانے اچکا کر بنا اعتراض کیے ساتھ چلا گیا۔ ان کے جانے کے بعد وہ نیلی مسجد کے گیٹ کے اندر آئی۔ اسے یہاں کوئی کام نہیں تھا، اسے بس کچھ وقت کے لیے تنہائی چاہیے تھی۔ مسجد کے احاطے میں سبزہ زار پر پانی کا فوارہ ابل رہا تھا۔ اونچے گنبدوں پر چھاؤں سی چھائی تھی۔ وہ سر جھکائے روش پر چلتی اندر جا رہی تھی۔ اندھیروں پہ اندھیرے، اس کے اوپر لہر، اس کے اوپر بادل۔ اس کے قدموں میں تھکاوٹ تھی، اس شخص کی سی تھکاوٹ جس کا سراب اسے اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے۔ زندگی کے 22 برس ایک دھوکے میں گزار دینے کے بعد آج اس کو پہلی بار لگا تھا کہ وہ سب صرف ایک سراب تھا، چمکتی ریت جسے وہ آب حیات سمجھتی تھی۔ اور نہیں بنایا جس کے لیے اللہ نے نور، تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی نور۔ اندر اسی عظیم الشان حال میں وہ گھٹنوں کے گرد بازوں کا حلقہ بنائے تھوڑی اوپر جمائے ساری دنیا سے لا تعلق بیٹھی تھی، تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی نور۔ اس نے ہمیشہ اپنی مرضی کی تھی، اس نے ہمیشہ اپنی مرضی کر کے غلط کیا تھا، اس نے بہت دفعہ اللہ کو نہ کی تھی۔ اسے کبھی اس بات سے فرق نہیں پڑا تھا کہ اللہ اسے کیسا دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ ہمیشہ وہی بنی جسے وہ خود دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ سمجھتا ہے اسے پانی یہاں تک کہ وہ اس کے قریب پہنچتا تو وہاں کچھ نہیں پاتا، اور وہ اس کے قریب اللہ کو پاتا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے چہرہ گھٹنوں پہ چھپا لیا۔ جن دنوں اس کا تازہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا تھا، اس نے دوپٹہ بالکل گردن میں لینا شروع کر دیا تھا۔ کتنا ڈانٹتے تھے تایا فرقان اور ابا بھی شروع میں کچھ کہہ دیتے تھے، مگر جب وہ خاموشی سے ان کی بات سنی کر کے آگے نکل جاتی تو رفتہ رفتہ سب نے کہنا چھوڑ دیا۔ اور پھر اس سفر کی نوبت کہاں آ پہنچی؟ اس کو ویڈیو کو مجرے کا نام دیا گیا۔ ایک بدنام زمانہ آدمی اس کے پیچھے پڑا تھا۔ سائمہ تائی اس کے بارے میں آگے پیچھے ہر جگہ نازیبا باتیں کرتی پھرتی تھی، اور ایک اغواکار شخص نے اس کے بازو پر وہ نام داغ دیا تھا جو شرفاء اپنے منہ سے نہیں نکالا کرتے۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ اللہ نور ہے، آسمانوں اور زمین کا۔ لوگ کہتے ہیں مسجدوں میں سکون ہوتا ہے، کوئی اس سے پوچھتا تو وہ کہتی مسجدوں میں نور ہوتا ہے، نور اوپر نور کے۔ اس نے آہستگی سے گردن موڑی۔ اس کے بائیں طرف ایک 13-14 سال کا ترک لڑکا آ بیٹھا تھا جس کے ایک بازو پر پلستر چڑھا تھا۔ وہ گمسم سی نگاہوں سے اوپر مسجد کی منقش چھت کو دیکھ رہی تھی۔ نور کیا ہوتا ہے تم جانتے ہو؟ وہ اتنی ہولے سے بولی تھی کہ ابھی اپنی آواز بھی نہیں سنائی دی تھی۔ نور وہ ہوتا ہے جو اندھیری سرنگ کے دوسرے سرے پر نظر آتا ہے، گویا کسی پہاڑ کی گرتا پگھلے سونے کا چشمہ ہو۔ وہ اسی طرح چھت کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اور کیسے ملتا ہے نور؟ جس اللہ تعالیٰ کی جتنی مانتا ہے اسے اتنا ہی نور ملتا ہے۔ کسی کا نور پہاڑ جتنا ہوتا ہے، کسی کا درخت جتنا، کسی کا شعلے جتنا، اور کسی کا پاؤں کے انگوٹھے جتنا۔
लड़के ने सर झुकाकर अपने पाँव को देखा। अंगूठे जितना नूर जो जलता बुझता है, बुझता जलता है, ये इन लोगों को दिया जाता है जो कुछ दिन बहुत दिल लगाकर नेक अमल करते हैं और फिर कुछ दिन छोड़ छाड़ कर डिप्रेशन में घर बैठ जाते हैं। और इंसान क्या करे कि इसे आसमानों और ज़मीन जितना नूर मिल जाए। वो अल्लाह को ना कहना छोड़ दे, इसे इतना नूर मिलेगा कि वो उसकी सारी दुनिया रोशन हो जाएगी। वह एक दफ़ा फिर गर्दन उठाए मस्जिद की ऊंची छत को देखने लगा था। इसे महसूस हुआ इसका चेहरा आंसुओं से भीग रहा है। वो धीरे से उठी और बाहर की तरफ चल दी। सुनो, वो लड़का पीछे से बोला था। हया लम्हे भर को रुकी। दिल को मारे बगैर नूर नहीं मिला करता। वो पलटे बगैर आगे बढ़ गई। दिल को मारना पड़ता है, मगर ज़रूरी तो नहीं है कि ठोकर भी खाई जाए। इंसान ठोकर खाए बगैर, जख्म लिए बगैर, खुद को जलाए बगैर बात क्यों नहीं मानता? पहली दफ़ा में हाँ क्यों नहीं कहता? नीली मस्जिद के कबूतरों की तरह ऊपर उड़ना क्यों चाहता है? पहले हुक्म पर सर क्यों नहीं झुकाता? हम सबको आखिर मुंह के बल गिरने का इंतज़ार क्यों होता है? और गिरने के बाद ही बात क्यों समझ में आती है? इसने हथेलियों की पुश से धीरे से आंखें रगड़ी और बाहर निकल आई। एक फैसला था जो इसने नीली मस्जिद को गवाह बनाकर किया था। अब इसे इस फैसले को निभाना था। फुफ्फो और अब्बा लाउंज में बैठे बातें कर रहे थे। फुफ्फो बहुत खुश थी, बार बार नम आंखें पोंछती। वो किचन में चाय बना रही थी, जहान केक ट्रे में सेट कर रहा था। आज इसने कौन सा एतराफ़ किया है? वो सब यूं जाहिर कर रहे थे गोया उन्हें याद ही ना हो। तुम्हारी पढ़ाई का हर्ज तो बहुत हो गया होगा, इतने दिन लगा दिए अदालार में। ड्राम ऑफिसर ने तलबी की होगी। वो केक पर कुछ छिड़कते हुए पूछ रहा था। नहीं, ड्राम में हाजिरी मार्किंग का कोई निज़ाम नहीं है। हाँ, क्लासेस का हर्ज तो हुआ है। 5 दिन स्प्रिंग ब्रेकर में शामिल हो गए थे, ऊपर के 6 दिन की गैर हाजिरी लगी होगी। अब मज़ीद सिर्फ एक छुट्टी की गुंजाइश है मेरे पास। वो कैतीली में चाय अंडेलते हुए बोली थी। दोनों एक दूसरे को नहीं देख रहे थे। एग्ज़ाम्स कब हैं? मई के आखिर से जून के पहले हफ्ते तक। और पाकिस्तान तुमने 5 जुलाई को जाना है ना? यह आखिरी महीना तो शायद सिर्फ तुर्की घूमने के लिए है। हाँ, मगर एक्सचेंज स्टूडेंट की कोशिश होती है कि वो करीबी ममालिक भी देख लें। कोई कतर जा रहा है तो कोई पेरिस। वो ट्रे उठाकर जाने के लिए मुड़ी। हम लंदन चले? हया ने पलटकर हैरत से इसे देखा। वो ओवन से स्नैक्स की प्लेट निकालते हुए धीरे से मुस्कुराया था। हम लंदन जा रहे हैं कुछ अरसे तक अब्बा के इलाज के लिए। तुम भी साथ चलो। आइडिया अच्छा है, सोचूंगी। वो मुस्कुराते हुए बाहर आ गई। मेरी बहुत ख्वाहिश थी भाई कि ये सब पाकिस्तान में सब रिश्तेदारों के साथ हो, लेकिन शायद ऐसा जल्द मुमकिन ना हो। और फिर हम दोनों तो हैं यहाँ, इसलिए मैंने सोचा गैर रस्मी अंदाज में रस्म कर ले। फूफो शायद अब्बा से बात कर चुकी थी, तभी मुस्कुरा रही थी। वो जो कारपेट पर पंजों के बल बैठी ट्रे से प्यालियां निकाल कर मेज़ पर रख रही थी, न समझी से उन्हें देखने लगी। फूफो मुस्कुराते हुए उठी और चंद लम्हों बाद सिल्वर ट्रे ले आई, जिसमें सुर्ख फीता रखा नजर आ रहा था। हया ने न समझी से ट्रे को देखा, फिर किचन से ट्राली धकेल कर लाते जहान को। वो भी फूफो के हाथ में ट्रे देख कर रुका, फिर सवालिया निगाहों से इनका चेहरा देखा। जहान सिकंदर, आपको कोई इतराज़ तो नहीं? फूफो ने बज़ाहिर मुस्कुराते आंखों ही आंखों में से तनबीह किया। वो शायद राजी नहीं था, मगर नहीं कहकर ट्राली आगे ले आया। हया मेज़ ही छोड़कर उठ खड़ी हुई। इसे अब नजर आया सुर्ख फीते के दोनों सिरों पर एक एक अंगूठी बंधी थी। शादी का वक्त तो ज़ाहिर है हम बाद में डिसाइड करेंगे, मगर हर माँ की तरह मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं अपनी बहू को निस्बत की अंगूठी पहना दूँ। फातिमा भी होती तो कितना अच्छा होता। वो दोनों अंगूठियों को पकड़े इन दोनों के पास आई। इनके हाथ बढ़ाने पर हया किसी ख्वाब किसी कैफियत में अपना हाथ आगे किया। उन्होंने मुस्कुराते हुए इसमें अंगूठी डाली। वो एक सादा सा प्लाटिनियम बैंड था, सुर्ख रंग के। दूसरे सिरे से बंधा दूसरा बैंड उन्होंने जहान की उंगली में डाला। फिर ट्रे से छोटी कैंची उठाकर रिबन दरमियान से काटा। दोनों की अंगूठियों से बंधा रिबन बैंड इनकी उंगलियों के साथ झूलता रह गया। तुर्की में मंगनी शायद इसी तरह हुआ करती थी। हया ने सुन होते दिमाग के साथ सर उठाया। जहान फुफो को देखते हुए मुस्कुरा रहा था और वो इनकी पेशानी को चूम कर दुआ दे रही थी। अब्बा भी उठकर इसको गले से लगाए दुआ दे रहे थे। वो सब कितना हसीन था, किसी ख्वाब की तरह।
دھنک کے سارے رنگوں سے مزین کوئی بلبلا جو کشش سے شکل سے آزاد ہو کر اوپر اڑتا جا رہا ہو، اوپر اور اوپر۔ تم کیوں چپ بیٹھے ہو برخودار؟ ابا شاید جہان سے پوچھ رہے تھے۔ میں سوچ رہا ہوں میں پہلا آدمی ہوں جس کی منگنی اس کی شادی کے بعد ہوئی ہے، وہ دھیرے سے ہنس کر بولا۔ وہ نچلا لب دبائے جلدی سے ٹرے لیے کچن میں آ گئی۔ اس کا سترنگا بلبلا اوپر، بہت اوپر تیرتا جا رہا تھا۔ شام میں دیر سے جہان ابا کو واپس چھوڑنے گیا اور پھپھو اپنے کام نپٹانے لگی تو وہ لاؤنج میں آ بیٹھی۔ اپنی انگلی میں پہنی انگوٹھی سے بندھے ربن کو دیکھتے ہوئے وہ زیر لب مسکرا رہی تھی۔ تب ہی لینڈ لائن فون کی گھنٹی بجی۔ ہیلو، اس نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری جانب کوئی نسوانی آواز تھی۔ کیا میں مسٹر جہان سکندر سے بات کر سکتی ہوں؟ نہیں، وہ ذرا باہر تک گئی ہیں، کوئی پیغام ہو تو دے دیجیے۔ وہ چند لمحے کے لیے خاموشی کے بعد بولی۔ جہان کو کہنا اس نے جو پارسل مجھے بھجوایا تھا وہ کھو گیا ہے، کسی غلط ایڈریس پہ چلا گیا ہے، شاید میں اسے رات میں کال کروں گی۔ حیا نے ایک نظر ریسیور کو دیکھا اور پھر شانے چکاتے ہوئے اسے کریڈل پہ ڈال دیا۔ جہان جب واپس آیا تو وہ لاؤنج میں منتظر بیٹھی تھی۔ پھوپھو اب تک سونے جا چکی تھی۔ حیا کا ارادہ تھا کہ وہ لندن کے ٹرپ کا پروگرام جہان سے ڈسکس، اور بھی بہت سی باتیں تھیں جو پہلے اس کا پیغام۔ ماموں صبح ہوٹل سے ہی ایئرپورٹ چلے جائیں گے، ہمیں آنے سے منع کر دیا ہے۔ تم ایسا کرو 2 کپ کافی بنا لاؤ، میں کچھ نئی موویز لایا تھا، دیکھتے ہیں۔ وہ بہت اچھے موڈ میں کہتے ہوئے ٹی وی کے نیچے بنے ریک کی طرف آیا تھا۔ اوکے، لاتی ہوں۔ اور ہاں، تمہارے لیے فون آیا تھا، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ کوئی لڑکی تھی، نام تو نہیں بتایا، مگر کہہ رہی تھی کہ تمہارا پارسل اسے نہیں ملا، کسی غلط ایڈریس پہ چلا گیا ہے، شاید وہ رات میں کال کرے۔ وہ تیزی سے مڑتے ہوئے اٹھا تھا۔ میرا پارسل اسے نہیں ملا؟ اور کیا کہا؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، کافی لاؤں؟ نہیں، رہنے دو، وہ قدرے مضطرب انداز میں کہتے ہوئے صوفے کی طرف آیا اور فون اٹھا کر CLI چیک کرنے لگا۔ اس کی انگلی میں انگوٹھی اب بھی تھی مگر ربن نہیں تھا۔ تمہیں صبح کیمپس بھی جانا ہوگا، تم ایسا کرو سو جاؤ، میں بس تھوڑا کام کروں گا۔ وہ الجھے متفکر انداز میں CLI چیک کرتے ہوئے بولا۔ سترنگا بلبلا پھٹ گیا تھا، سارا موڈ غارت، سارا پلان ختم۔ وہ اچھا کہہ کر کمرے میں چلی آئی۔ اس کا کمرہ لاؤنج سے مہکا تھا، دروازے کی ہلکی سی درز سے اس نے کھلی رہنے دی۔ جب تک وہ سو نہیں گئی تھی اسے جہان صوفے پر مضطرب سا فون کو تکتا نظر آتا رہا تھا۔ وہ صبح فجر میں اٹھی تو دیکھا جہان اسی طرح صوفے پہ بیٹھا فون کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں رت جگہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ اس لڑکی کا فون نہیں آیا تھا شاید۔ انتظار لا حاصل، اس کے دل پہ بہت سا بوجھ آن پڑا تھا۔ کلاس میں وہ سر سے دوپٹہ اتار کر گئی تھی اور بالکل پیچھے بیٹھی رہی۔ باہر نکلتے ہی اس نے دوپٹہ پھر سے ٹھیک سے سر پر لے لیا۔ کامن روم میں واپس آئی تو معتصم مل گیا۔ حیا، کی حال ہے؟ حسین اور معتصم اس کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ ڈی جے کی سکھائی گئی اردو اداس مسکراہٹ کے ساتھ ان کے پاس آئی۔ میں ٹھیک ٹھاک ہوں اور آپ کی خیریت ٹھیک چاہتی ہوں۔ مجھے تمہیں کچھ دکھانا تھا، آخری فقرہ اس نے انگریزی میں ادا کیا۔ پزل باکس؟ وہ کھلا؟ نہیں، مگر اس پہ لکھی پہیلی مل گئی ہے، ٹھہرو میں لے آؤں۔ وہ الٹے قدموں واپس پلٹ گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے بیگ کھولا، کپڑے، جوتے، سویٹرز، پرس، ہر چیز الٹ پلٹ کی، مگر پزل باکس وہاں نہیں تھا۔ کدھر گیا؟ یہیں تو تھا۔ آخری دفعہ کہاں رکھا تھا اس نے؟ وہ سوچنے لگی۔ ہاں، اسٹڈی میں، جب وہ جہان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اوہ خدا، وہ پاشا کے ہاتھ نہ لگے۔ اس نے جلدی سے موبائل اٹھایا اور اس کی ٹوٹی اسکرین کو دیکھتے ہوئے عائشہ کا نمبر ملانے لگی۔ سفید محل کے عقبی باغیچے میں سپہر اتری تھی۔ عائشہ اسٹول پہ بیٹھی ورک ٹیبل پہ لکڑی کا ٹکڑا رکھے نوکدار چھرے سے اس کو چھید کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں مکمل اپنے کام پہ مرکوز تھی۔ عائشہ حیا کی کال۔ بہار اس کا موبائل پکڑے بھاگتی ہوئی باہر آئی تھی۔ عائشہ نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا اور پھر موبائل تھام لیا۔ السلام علیکم حیا۔ اب وہ فون کان سے لگائے ازلی خوش دلی سے رسمی باتیں کر رہی تھی۔ بہار ساتھ ہی کھڑی ہو گئی اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ باتیں سننے لگی۔ پزل باکس؟ عائشہ کی مسکراہٹ ذرا سمٹی، بویں الجھن سے سکڑیں۔ تمہارا والا کدھر رکھا تھا؟ بہار نے چونک کر دیکھا۔ اس کا دل اسی لمحے زور سے دھڑکا تھا۔ میں نے کل ہی پوری اسٹڈی کی صفائی اپنے سامنے کروائی ہے، مگر ہوتا تو مل جاتا، ہو سکتا ہے کہ تم ساتھ لے گئی ہو۔ اچھا، تم فکر نہ کرو، میں دوبارہ دیکھ کر کرتی ہوں۔
اس نے موبائل بند کر کے میز پہ رکھا۔ بہارے، تم نے حیا کا پزل باکس تو نہیں دیکھا؟ نہیں۔ بہارے نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ چلو پھر یوں کرتے ہیں کہ مل کر تلاش کرتے ہیں۔ مہمان کی چیز میزبان کے گھر میں کبھی نہیں کھونی چاہیے، بہت شرمندگی کی بات ہوتی ہے۔ وہ چیزیں سمیٹتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بہارے سر جھکائے اپنی بڑی بہن کے پیچھے چل دی۔ اس کے ذہن کے پردے پہ صرف ایک ہی آواز گونج رہی تھی، یہ باکس میرے پاس ہے، یہ بات میرے اور تمہارے درمیان راز رہے گی، تم حیا اور عائشہ کو نہیں بتاؤ گی اس بارے میں، ٹھیک؟ ٹھیک عبدالرحمن، اس نے بے دلی سے زیر لب دہرایا۔ اس روز جب عائشہ نے اسے SMS کیا تو تب وہ حالے کے ساتھ جمعہ کی نماز پہ ایوب سلطانی جامعہ آئی ہوئی تھی۔ نماز جمعہ پہ جامعہ میں خصوصی اہتمام کیا جاتا تھا۔ ترک رسم کے مطابق کم سن بچے جمعے کی نماز پڑھنے سلطان کے مخصوص لباس میں آتے، سنہری پگڑی اور سنہرا سفید زرتار لباس، درمیان میں تلوار کامدار جوتے پہنے وہ ننھے سلاطین اپنی ماؤں کی انگلیاں تھامے ہر جگہ پھر رہے ہوتے۔ انصاری محلے میں حالے کے ساتھ چلتے ہوئے اسے بے اختیار اپنا اور ڈی جے کا ترکی میں پہلا دن یاد آیا تھا۔ وہ دن بہت طویل تھا، اب ان 3.5 ماہ میں کتنا کچھ بدل چکا تھا۔ انصاری محلے میں استنبول کے بہترین اور سستے اسکارف ملا کرتے تھے۔ وہ اب سر ڈھکے بغیر باہر نہیں نکلتی تھی، مگر اس کے سارے دوپٹے شفون کے یا ریشمی ہوتے جو سر پہ نہیں ٹکتے تھے۔ اب وہ یہاں ایسے اسکارف لینے آئی تھی جو سادہ اور ایک رنگ کے ہوں، نہ کہ ایسے شوخ اور کامدار کہ ہر کسی کی توجہ گھیریں۔ اسے اب کسی کو اپنی طرف متوجہ نہیں کرنا تھا، جہان اس کا تھا، اسے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ وہ اپنے چند جوڑوں کے ساتھ ہم رنگ اسکارف پیک کروا رہی تھی جب میسج ٹون بجی۔ اس نے فون نکال کر خراش زدہ اسکرین کو دیکھا۔ عائشہ گل کا پیغام جگمگا رہا تھا۔ میں نے سارے گھر میں ڈھونڈا مگر نہیں ملا، تم خود کسی دن آ جاؤ، دوبارہ مل کر ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اس نے ویکنڈ پر آنے کا وعدہ کر کے موبائل پرس میں رکھ لیا۔ واپسی پہ جواہر چلتے ہیں، مجھے فون کی اسکرین ٹھیک کروانی ہے۔ شور، حالے نے حامی بھر لی۔ وہ ڈی جے کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ہی رہا کرتی تھی۔ حالے ان لوگوں میں سے تھی جو دوسروں کی مدد کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں اور بدلے کی توقع کے بغیر مدد کرتے رہتے ہیں۔ ترکی کے پرخلوص لوگ۔ ٹاکسم سے انہوں نے انڈر گراؤنڈ میٹرو پکڑی۔ پہلا سٹاپ چھوڑ کر وہ دوسرے پہ اتر گئی۔ اسٹیشن سے باہر سامنے ہی جواہر شاپنگ مال تھا، بلند و بالا کھجور کے درخت، لش چمکتا مال، روشنیوں کا سمندر۔ حالے کچھ کھانے کے لیے ٹیک اوے کرنے ایک ریسٹورنٹ میں چلی گئی اور بالائی فلور پر فون ریپیئرنگ شاپ پر آ گئی۔ 5-10 منٹ کا کام ہے میم، آپ کاؤچ پہ بیٹھ جائیں، میں ابھی کر دیتا ہوں۔ جس ترک دکاندار لڑکے نے اس سے فون لیا تھا وہ فون کا معائنہ کر کے بولا۔ وہ سر ہلا کر سامنے کاؤچ پہ آ بیٹھی اور ریک سے ایک میگزین اٹھا کر یوں ہی ورق گردانی کرنے لگی۔ لڑکا اب شوکیس کے پیچھے کھڑا اس کے موبائل کے ٹکڑے الگ کر رہا تھا۔ کیسنگ اتار کر اس نے بیٹری نکالی تو ایک دم رک گیا اور سر اٹھا کر قدرے تذبذب سے حیا کو دیکھا۔ میڈم، اس نے ذرا الجھن سے پکارا۔ حیا نے میگزین سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ یہ لگا رہنے دوں؟ کیا؟ وہ رسالہ رکھ کر اس کے قریب چلی آئی۔ آپ کے فون میں GPS ٹریسر ہے، اسے لگا رہنے دوں؟ ٹریسر؟ میرے فون میں ٹریسر ہے؟ وہ سانس لینا بھول گئی تھی۔ اوہ، آپ کو نہیں معلوم تھا؟ جس نے یہ ٹریسر ڈالا ہے وہ تو ہمہ وقت آپ کی لوکیشن ٹریس کر رہا ہوگا۔ وہ بنا پلک جھپکے اپنے موبائل کے اندر لگے ناخن برابر باریک ٹریسر کو دیکھنے گئی اور سوچتی تھی پاشا کو اس کی لوکیشن کا کیسے پتہ چلتا تھا؟ یقیناً اس کے پچھلے فونز میں بھی ٹریسرز ہوں گے، تب ہی۔ یہ بہت سافسٹیکیٹڈ ہے میم، وہ جب چاہے اس نے فون کا مائک آن کر کے آپ کی گفتگو بھی سن سکتا ہے۔ اب اس کا کیا کروں؟ وہ چند لمحے اسے دیکھے گئی، اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اسے لگا رہنے دو۔ ریئلی؟ لڑکا حیران ہوا تھا۔ ایک ٹریسر نکالوں گی تو ودا سا اور ڈال دے گا، اس لیے بہتر ہے میں اسی کے ٹریسر سے دھوکہ دیتی رہوں۔ میں ہر جگہ اسے ساتھ نہیں لے کر جاؤں گی، خصوصاً اس جگہ نہیں جہاں میں نہیں چاہتی کہ اس کو پتہ چلے۔ اوہ، ویری اسمارٹ، لڑکا مسکرایا۔ میں آپ کو کسی چھوٹی سی ڈبی میں یہ ڈال دیتا ہوں تاکہ آپ کو اسے بار بار فون سے علیحدہ نہ کرنا پڑے۔ وہ اب احتیاط سے وہ ننھا سا ٹریسر نکال رہا تھا۔ حیا ابھی تک پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ عبدالرحمن پاشا، وہ کیا کرے اس آدمی کا؟ وہ اپنا اتنا وقت اور توانائی اس پہ کیوں صرف کرتا تھا؟ کیا یہ انتی محبت تھی؟ شاید کچھ اور۔
اندھیرے کمرے میں مدھم سبسنائٹ بلب کی روشنی بکھری تھی اور جزیرے کے ساحل سے سر ٹکراتی لہروں کی سرسراہٹ یہاں تک محسوس ہوتی تھی۔ عائشہ آنکھوں پہ بازو رکھے قریباً نیند میں جا چکی تھی جب بہارے نے پکارا، عائشہ بات سنو۔ وہ چت لیٹی چھت پر کسی غیر مرئی نقطے گور رہی تھی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ہوں۔ عائشہ کی آواز نیم آلودگی سے بوجھل تھی۔ جب بندہ بار بار جھوٹ بولتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ اسے اپنے پاس بہت جھوٹ بولنے والا لکھ لیتا ہے۔ بہارے نے چونک کر اسے دیکھا۔ عائشہ کی آنکھوں پہ بازو تھا۔ شکر کہ وہ بہارے کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اپنے پاس کدھر؟ آسمانوں پہ؟ ہاں، آسمانوں پہ۔ کیا اس کے نام کے ساتھ جھوٹا کسی بڑے پوسٹر پہ لکھا جاتا ہے؟ شاید ایسا ہی ہو۔ اب سو جاؤ۔ عائشہ، اگر اللہ تعالیٰ وہ پوسٹر آسمان پہ بچھا دے تو کیا سب کو اس کے نام کے ساتھ جھوٹا لکھا نظر آئے گا؟ اس کی آواز میں انجانا سا خوف تھا۔ چشم تصور میں اس نے دیکھا باہر تاریک آسمان پہ سرخ انگاروں سے لکھا ہو، اناتولیہ کی بہارے گل بہت جھوٹ بولنے والی ہے۔ ہاں، سب کو ہر جگہ سے وہ نظر آئے گا، جو گھر کے اندر کمرے کے اندر ہوگا اسے بھی۔ ہاں، اب سو جاؤ بچے، صبح کام پہ جانا ہے۔ ہاں، اور بہارے گل اور اگر کوئی بیڈ کے نیچے گھس جائے تو وہاں سے بھی آسمان نظر آئے گا۔ ہاں، اور بہارے گل تم اب بولی تو میں تمہیں ٹرنک میں بند کر دوں گی، عائشہ جھنجھلا کر بولی تھی۔ اس کی نیند بار بار ٹوٹ رہی تھی، وہ سارے دن کی تھکی ہوئی تھی۔ بہارے ذرا سی عائشہ کے قریب کھسکی اور چہرہ اس کے کان کے قریب لائی۔ عائشہ، اس نے بہت دھیمی سی سرگوشی کی، کیا ٹرنک سے اندر آسمان نظر آئے گا؟ اللہ اللہ! عائشہ نے غصے سے بازو ہٹایا۔ بہارے نے گڑب سے منہ کمبل کے اندر کر لیا، مگر اسے کمبل کے اندر سے بھی آسمان نظر آ رہا تھا۔ سرخ انگارے اسی طرح دمک رہے تھے۔ اسی شام وہ ٹاکسم اپنی سرخ ہیل ٹھیک کروانے آئی تھی۔ جب ہیل جڑ گئی تو کسی خیال کے تحت شاپر لیے اسکوائر کے مجسمے کی طرف آ گئی۔ استقلال یمنی، مجسمہ آزادی۔ مجسمے کے گرد گاس کے گول قطع اراضی کو مثبت کے نشان کی طرح 2 گزرگاہوں نے کاٹ رکھا تھا، جس سے گول قطع 4 برابر خانوں میں بٹ گیا تھا۔ کمپاس کے 4 خانے، ہر سو ٹیولپس کی مہک تھی۔ بہار جرنیل اب موسم صورت اس کے سامنے کھڑے تھے۔ اتا ترک مصطفیٰ کمال پاشا، یہ وہ دوسرا پاشا تھا جس سے اس کو شدید نفرت ہونے لگی تھی۔ صرف اس کی وجہ سے وہ روز کلاس میں اسکارف اتارتی تھی اور ٹاہلی اس کو استدعائیہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا کرتی تھی۔ اس ایک آدمی نے اسے ہرا دیا تھا، مگر انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے، ڈی جے کہیں دور سے بولی تھی۔ وہ چند قدم مزید آگے چل کر آئی۔ اس نے مجسم ہوئے جنگجو کی پتھر آنکھوں میں دیکھا۔ یہ آدمی کیوں جیتا؟ کیونکہ یہ لڑنا جانتا تھا، کیونکہ اس نے شکست تسلیم نہیں کی تھی، کیونکہ وہ لڑتا تھا، یہاں تک کہ اسے فتح مل گئی۔ وہ ایک جنگجو کو کیسے ہرایا جاتا ہے؟ اس نے میجر احمد سے دل ہی دل میں پوچھا تھا۔ اس سے مقابلہ کر کے اس سے تب تک لڑے جب تک فتح نہ مل جائے یا جان نہ لی جائے۔ جواب فوراً آیا تھا۔ اگر وہ غلط ہو کر اتنا پر اعتماد تھا، وہ صحیح ہو کر پر اعتماد کیوں نہ تھی؟ وہ غلط ہو کر جیت سکتا ہے تو وہ صحیح ہو کر کیوں نہیں جیت سکتی؟ کیوں اتارے اسکارف؟ وہ ان لوگوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کو کیوں نہ کرے؟ زیادہ سے زیادہ سبانجی والے نکال دیں گے تو نکال دیں، مگر کیوں نکال دیں؟ نہیں، وہ نہ اسکارف اتارے گی نہ میدان چھوڑے گی۔ وہ اتا ترک کے مجسمے کو یہیں اسکارف لپیٹ کر سبانجی کے کلاس روم میں بیٹھ کر پڑھ کر دکھائے گی۔ مسجد میں جو فیصلہ میں نے کیا تھا اسے بس اب پورا کرنا ہے۔ طیب ارتگان کو قانون بدلنا پڑے گا، سو بدلے۔ وہ مزید اس ذلت سے نہیں گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ کی حدود مذاق نہیں ہوتی۔ اب وہ اسکارف پہن کر ہی پڑے گی۔ دیکھتے ہیں کون روکتا ہے اسے۔ اس کی ماں اسے روئے۔ اتا ترک کے مجسمے کو دیکھتے ہوئے اس نے عہد کیا تھا کہ وہ اسے زندگی بھر اپنے اسکارف پہ سمجھوتا نہیں کرتا نا۔ وہ نقاب نہیں کر سکتی، وہ برقع نہیں اوڑھ سکتی، مگر اسکارف اوڑھنا یہ ایک کام ہے جو وہ کر سکتی ہے۔ تو پھر اسے روکنے کا حق کسی کو نہیں۔ کوئی رستہ تو ہوگا۔ رستہ ضرور ہوتا ہے، میجر احمد نے کہا تھا۔ رستے ڈھونڈے جاتے ہیں، اسے بھی رستہ ڈھونڈنا تھا۔ آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے اس نے اسکارف کو تھوڑی تلے پن سے جوڑا، پھر سامنے کے 2 تکونوں پلوں میں سے ایک کو مخالف سمت چہرے کے گرد لپیٹ کر سر کی پشت پہ پن سے لگا دی۔ اسکارف خاصی بڑا تھا۔ دوسرے پلو نے سامنے سے اسے ڈھک دیا۔ نیچے سیاہ اسکرٹ پہ اس نے پوری آستینوں والا میرون پھولدار بلاؤز پہن رکھا تھا۔
توقع کے برخلاف میرون اسکارف حالے میں دمکتا اس کا چہرہ کافی اچھا لگ رہا تھا۔ کتابیں اٹھائے بیگ کندھے پہ ڈالے جب وہ سبانجی کی مرکزی عمارت کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی تو سامنے ہی ٹالی چند یورپین اسٹوڈنٹ کے ساتھ آتی دکھائی دی۔ وہ گزرتے گزرتے آج کل حیا کے اسکارف پہ کوئی تبصرہ کر دیا کرتی تھی۔ اب بھی حیا کو آتا دیکھ کر اس کے لبوں پہ استدعائیہ مسکراہٹ ابھری۔ حیا، اس نے زور سے آواز دی۔ حیا اسے نظر انداز کر کے تیز تیز سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ آج اس کی پہلی کلاس ٹالی ہی کے ساتھ تھی۔ حیا بن کچھ کہے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے سے آتے کہکے کو اس نے نظر انداز کر دیا تھا۔ آج کل جہاں اس لڑکیوں سے سامنا ہوتا ہے وہ اسے تمخصر سے عرب کہہ کر پکارا کرتی تھی، بدتمیز نہ ہو تو۔ آج وہ بنا اسکارف اتارے کلاس میں چلی آئی اور دوسری قطار میں بہت پراعتماد ہو کر بیٹھ گئی۔ چند ہی لمحوں بعد ٹالی اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ تم نے آج اسکارف نہیں اتارا؟ کیا ابھی سب کے سامنے اتارو گی؟ جواباً اس نے بہت اعتماد سے مسکرا کر ٹالی کو دیکھا۔ دیکھتے ہیں، جتانے والے انداز میں کہہ کر وہ کتابیں جوڑنے لگی۔ اندر سے اس کا دل بھی عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ آج کیا ہوگا؟ وہ اسے نکال دیں گے کیا؟ پروفیسر بابر ساتھ نے ابھی لیکچر شروع بھی نہیں کیا تھا کہ ان کی نگاہ حیا پہ پڑ گئی۔ مس، میرا نہیں خیال آپ کلاس روم میں اسکارف کرنے کی اجازت ہے، وہ براہ راست اسے مخاطب کر کے بولے۔ بہت سے طلبات گردنیں موڑ کر اسے دیکھنے لگے۔ جو ساری بڑی بڑی باتیں حدیث، آیات، اقوال میں اس نے موقع کی یاد کر کے رکھی تھی وہ سب اسے بھول گئے۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہے۔ وہ بالکل خالی نظروں سے پروفیسر کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ٹالی بھی مسکراہٹ دبائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مس، آپ ہیڈ کورنگ ریموو کریں، انہوں نے دہرایا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے رستہ نکال دیتا ہے، عائشہ نے ایک دفعہ کہا تھا، مگر اسے سارے رستے بند نظر آ رہے تھے، سب ہی اسے دیکھ رہے تھے۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تبھی پیچھے سے کوئی ترک لڑکی اٹھی۔ سر ایکسچینج اسٹوڈنٹ ہے، مہمان، اور یہ رول مہمان پہ اپلائی نہیں ہوتا۔ اس نے جلدی سے اپنے پروفیسر کو کچھ یاد دلایا تھا۔ اوہ سوری، آپ مہمان ہیں، پلیز تشریف رکھیے۔ پروفیسر بہت شائستگی سے معذرت کر کے لیکچر شروع کرنے لگے۔ ٹالی کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ حیا نے ایک نظر اسے دیکھا اور دھیرے سے مسکرائی، پھر گردن موڑ کر پیچھے اپنی محسنہ کو دیکھنا چاہا، لیکن لیکچر شروع ہو چکا تھا، تمام سر جھکنے لگے تھے۔ وہ اس لڑکی کو دیکھ نہ پائی، سو چہرہ موڑ لیا۔ اس کے دل و دماغ سن ہو چکے تھے۔ کسی خواب، کسی کیفیت میں اس نے لکھنا شروع کیا۔ سب اتنا آسان ہوگا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہیں رکھا تھا، کہاں جا سکتا ہے؟ وہ ویکینڈ پہ ببوک ادا آئی تھی اور اب عائشہ اور بہارے کے ساتھ مل کر ساری اسٹڈی چھان کر مایوسی سے کہہ رہی تھی، بہت قیمتی تھا، میں اسے کھونے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ ساتھ کھڑی بہارے کا چہرہ زرد اور سر جھکا ہوا تھا، اس کے ہاتھ دھیرے سے چل رہے تھے، شاید وہ بیمار تھی۔ تمہیں کیا ہوا بہار کا پھول؟ وہ بہارے کا پسماردہ انداز کافی دیر سے محسوس کر رہی تھی، سو پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ بہارے نے گردن اٹھا کر خالی خاموش نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہی پرانا مسئلہ، صبح بہارے کو ایک سیپ ملا جس میں موتی نہیں نکلا تھا، حالانکہ مجھے تو آج ایک بھی سیپ نہیں ملا۔ عائشہ اپنے گھر سے پزل باکس کھو جانے پر بہت اداس تھی۔ اب میرے سیب سے موتی کبھی نہیں نکلے گا، بہارے بڑبڑائی۔ وہ دونوں محسوس کیے بنا اسٹڈی ٹیبل کے دراز کھول کر دیکھ رہی تھی۔ وہ باکس عبدالرحمن کے ہاتھ نہ لگ جائے، مجھے اسی بات کا ڈر ہے۔ وہ باکس اس کو نہیں ملنا چاہیے عائشہ۔ بہارے کی جھکی گردن مزید جھک گئی۔ ملازمہ کبھی چوری نہیں کرتی، اس نے بھی باکس نہیں دیکھا، کہاں ڈھونڈے؟ حیا تھکے سے انداز میں کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل بہت برا ہو رہا تھا۔ آئی ایم سوری حیا، عائشہ نے آزردگی سے کہا۔ اسی پل کمرے میں دبی سسکیاں گونجنے لگی۔ حیا نے چونک کر بہارے کو دیکھا، وہ سر جھکائے ہولے رو رہی تھی۔ بہارے کیا ہوا؟ وہ دونوں بھاگ کر اس کے پاس آئیں۔ بہارے نے بھیگا چہرہ اٹھایا، وہ باکس عبدالرحمن کے پاس ہے، اس نے مجھے تمہیں بتانے سے منع کیا تھا۔ کیا؟ وہ سانس لینا بھول گئی۔ عائشہ خود ششن سی کھڑی تھی، مگر مجھے پتا ہے کہ اس نے وہ کدھر رکھا ہے، میں تمہیں لا دیتی ہوں۔ بہارے ایک دم اٹھی اور بھاگ گئی۔ وہ دونوں سخت ششن سے اپنی جگہ کھڑی تھی۔ 5 منٹ بعد ہی بہارے واپس آئی تو اس کا بیگا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پزل باکس تھا، وہ حیا کا پزل باکس ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ یہ لو تمہاری امانت۔ اس نے باکس حیا کی طرف بڑھایا۔ بہارے گل، حیا سلمان تم سے بہت پیار کرتی ہے، اس نے بے اختیار جھک کر اس ننھی پری کے دونوں گال چومے۔
اور تم اس کو ڈانٹنا مت، سچ بولنے کی یہ کسی کو ڈانٹا نہیں کرتے، اس نے ساتھ ہی عائشہ کو کہہ دیا تھا، جو بہارے سے ذرا سی خفا لگ رہی تھی، مگر اس کی بات سمجھ کر مسکرا دی۔ آنی کسی کے گھر گئی ہوئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ حیا کو واپس چھوڑنے کے لیے گھر سے نکل آئیں۔ بہارے قریبی کلب سے عبد الرحمن کا گھوڑا لے آئی تھی اور اب وہ اس پر بیٹھی ان دونوں کے عقب میں چلی آ رہی تھی۔ اسے عبد الرحمن نے رائڈنگ سکھائی ہے، بہارے سے اچھی رائڈنگ پورے ادا میں کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ وہ بس مسکرا کر رہ گئی۔ عبد الرحمن کا نام وہ آخری نام تھا جو اس وقت وہ سننا چاہتی تھی۔ اس نے اس کا باکس کیوں رکھا، وہ یہیں سمجھنے سے قاصر تھی۔ تم یہ اسکارف بہت اچھا لگتا ہے حیا، اسے کبھی مت چھوڑنا۔ نہیں چھوڑوں گی، میں سمبھانجی میں جیت گئی، میں عطا ترک سے جیت گئی، مجھے اور کیا چاہیے؟ تمہیں کچھ بھی چھوڑنا پڑے اسے مت چھوڑنا، عائشہ نے دہرایا۔ حیا نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اس کے عقب میں گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھی بہارے نے اچنبھے سے عائشہ کو دیکھا تھا۔ اس کی بہن اتنے اصرار سے اپنی بات دہراتی تو نہیں تھی، پھر اب کیوں؟ معتصم نے جلی ہوئی اطراف والے پزل باکس کو الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر ایک بڑے ڈبے کی طرف اشارہ کیا جو اس کے ساتھ گھاس پر پڑا تھا۔ پہلے فلوٹیلا کے فنڈوں۔ اوہ شیر، وہ گھاس پر بیٹھتے ہوئے پرس سے پیسے نکالنے لگی۔ چند نوٹ ڈبے کی دراز میں ڈال کر اس نے دیکھا، اس پہ جلی حروف میں لکھا تھا فلوٹیلا فنڈز 2010۔ وہ مئی 2010 تھا اور اسی ماہ کے آخر تک فلوٹیلا نے غزوہ کے لیے روانہ ہونا تھا۔ یہ بات فلسطینی اب تک بہت دفعہ دہرا چکے تھے۔ گھاس کے آگے مصنوعی جھیل دوپہر کی کرنوں سے چمک رہی تھی۔ معتصم اس چمکتی دھوپ میں باکس پکڑے کافی دیر اسے الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا۔ یقین کرو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہومر والی پہیلی کو حل کرنا آسان ہوگا، ٹھہرو کوشش کرتے ہیں۔ اس نے جلی لکڑی پہ سنہرے حروف دیکھے۔ ہومر وہی فلسفی تھا نا جس کے بارے میں ہراکلیتس نے کہا تھا کہ اسے درے مارنے چاہیے۔ اس کے کہنے پر معتصم نے سر اٹھا کر خفگی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ شانے اچکا کر رہ گئی۔ یونانی فلسفہ وہ آخری شے تھی جو اسے دلچسپ لگتی تھی، مگر شاید میجر احمد کا حساب الٹا تھا۔ ہومر کے شبات پر نشان زدہ سٹک، یہاں کسی نشان کی بات ہو رہی ہے۔ ہومر کے شبات، مگر کیسے شبیہات؟ وہ سوچنے لگا۔ معتصم نشان تو کسی کے لکھے ہوئے کام پہ ہی لگایا جا سکتا ہے نا، تو کیا ہومر کے لکھے ہوئے کام پہ کسی کے شکوک و شبہات کا ذکر ہے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا، مگر اس کے اپنے کام میں جو حصہ بعد میں آنے والے ناقدین کو مشکوک لگتا ہے اسے مارک ضرور کیا جاتا ہے۔ کیسے مارک کیا گیا؟ وہ چونکی، کسی نشان سے۔ مجھے بس اتنا معلوم ہے کہ ہومر کے کام میں متشبیہ حصہ ہوتا ہے، اس میں اوبلس کا نشان لگا کر مارک کیا جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے اوبلس؟ تمہیں اوبلس کا نہیں پتا؟ یہ ہوتا ہے اوبلس۔ اس نے رجسٹر کے صفحے پر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے اوپر اور نیچے ایک ایک نقطہ لگا دیا۔ یہ تو تقسیم کا سمبل ہے، اس طرح کہو نا۔ اس نے پزل باکس کی سلائیڈ اوپر نیچے کی یہاں تک کہ پورا لفظ اوبلس لکھا گیا، مگر باکس جامد رہا۔ یہ صرف پہیلی کا جواب ہے حیا، ہمیں ان چاروں کے جواب تلاش کر کے ان میں سے مشترکہ بات ڈھونڈنی ہے، اس نے یاد دلایا۔ حیا نے بددلی سے پزل باکس سے اسے تھما دیا۔ وہ اس وقت خود کو بہارے کی طرح محسوس کر رہی تھی، جو اپنے تحفے کے اتنی قریب تھی مگر اتنی ہی دور اور بے بس، بہت بے بس۔ شام کا اندھیرا استقلال اسٹریٹ پر اتر آیا تھا، گلی کی رونق اور روشنیاں اپنے عروج پر تھی۔ وہ اور حالے کافی دن بعد اسٹریٹ آئی تھی، اس امتحان قریب تھے سو نکل ہی نہیں پائی تھی۔ اب نکلی تو ڈی جے کی یاد تازہ ہو گئی۔ خریدا انہوں نے کچھ نہیں، بس ونڈو شاپنگ کرتی رہی۔ وہ 8 بجے والے گورسل سے آئی تھی۔ گورسل کو واپس رات کے 1:30 بجے جانا تھا، سو تب تک ان کا ارادہ خوب اچھی طرح سے جدیسی میں گھومنے کا تھا۔ پہلے تو برگر کنگ میں ڈنر کر لیتے ہیں، ٹھیک؟ وہ اس روز کے بعد جہان سے بھی نہیں ملی تھی، سوچا اب مل لے۔ تمہاری صلح ہو گئی اس سے؟ وہ برگر کنگ کے دروازے پر تھی جب حالے نے پوچھا۔ حیا نے ذرا حیرت سے اسے دیکھا، پھر ہنس پڑی۔ وہ بات تو بہت پرانی ہوگی، اب تو بہت کچھ بدل چکا ہے، وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ سیاہ اسکارف چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا اور اس میں دمکتا اس کا چہرہ بہت مطمئن لگ رہا تھا۔ ہاں لگ تو رہا ہے، حالے شرارت سے مسکرائی۔ حیا نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا۔ پلاٹینیم رنگ رات کی مصنوعی روشنیوں میں چمک رہی تھی۔ واٹ؟ تمہاری جہان سے منگنی ہو گئی؟ اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں، حالے خوشگوار حیرت سے کہہ رہی تھی۔ وہ دونوں ریسٹورنٹ کے دروازے میں کھڑی تھی، اطراف میں لوگ آ جا رہے تھے۔ مگر ہماری شادی منگنی سے پہلے ہوئی تھی۔
यहीं कोई 20-21 साल पहले। लंबी कहानी है, डिनर के बाद सुनाऊंगी। वो जल्दी से हाले का बाजू थामे अंदर चली आई। आज इसने वही सुर्ख हील पहन रखी थी और ज़रा एहतियात से चल रही थी। जहान तो 6 बजे तक ऑफ कर गया था, अभी घर पे होगा, वहाँ काम करने वाले लड़के ने बताया। इसे मायूसी हुई, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। मुझे पूरी कहानी सुनाओ, तुमने इतनी बड़ी बात नहीं बताई। हाले पुरजोश सी थी और सारा किस्सा सुनने के लिए बेताब थी। चलो टाक्सम चलते हैं, वहीं बैठकर सुनाती हूँ, वो हंस कर बोली। चंद कदम का फासला था, बातों में ही कट गया। वो स्क्वायर पे आई तो शाम में हुई बारिश से गीली सड़क अभी तक चमक रही थी। हया ने बेख्तियार अपने पाँव को देखा। यहीं टूटी थी मेरी हील। इसने धीरे से मुस्कुराते हुए अपनी मरम्मत शुदा हील को देखा। लकड़ी की बहुत बारीक हील अब बिल्कुल ठीक लग रही थी। फिर कितना ख्वार कराया था इस दिन। सुर्ख हील, सुर्ख कोट, बरसती बारिश, इसे बहुत कुछ याद आया था। आओ पार्क में चलते हैं, हाले इसे बुला रही थी, मगर वो इसी तरह खड़ी सर झुकाए अपनी हील को देख रही थी। लम्हे भर को इसके गिर्द जगमगाता स्क्वायर हुआ तहलील हो गया। सारी आवाज़ें बंद हो गई। वो बिल्कुल साख्त खड़ी अपनी हील को देख रही थी। यहीं टूटी थी इसकी हील, यहीं। ब्लड यानी खून, मगर सुर्ख होता है, सुर्ख लकड़ी की हील। इसकी मुतहय्यर निगाहों ने टाक्सम स्क्वायर का अहाता किया। आफाकी आंसू, आसमान के आंसू, बारिश, नहरें तकसीम होती हैं इस जगह। इसकी नज़रें मुजस्मे के गिर्द फैले घास के कतार आजी पर जम गई, जिन्हें 2 गज गुजरगाहें सलीब के निशान की तरह काट रही हैं। जमुर्द घास जो मसलूब थी, साकन हुई पत्थर व आज़ादी यानी मुजस्मा आज़ादी, अतातर्क मुजस्मा इस्तकलाल, यमीनी प्यार जो खो गया, डीजे इसके जहन में झमाका हुआ। साथ इस्तकलाल जदीसी में डीजे गिरी थी और रोज़ टाक्सम स्क्वायर में ट्यूलिप्स की महक फैली थी, अलामती खुशबू, ट्यूलिप जो इस्तांबुल की अलामत है। इस जगह के नीचे क्या था? लकीरें नहीं, लाइंस। हाँ, मेट्रो लाइंस, रेलवे लाइंस। नीचे रेलवे स्टेशन था। एक एक करके पजल के सारे टुकड़े जोड़ते जा रहे थे। एब्लस का निशान किस चीज़ का निशान था भला? हया, ये आदमी हमें फॉलो कर रहा है। हाले ने इसका बाजू झंझोड़ा। वो हाले की तरफ मुतवज्जा नहीं थी। किसी ख्वाबीदा कैफियत में वो बुड़बुड़ाई, पूरे 6 हरफ। तकसीम। इसकी आंखों में बेयकीनी थी। इसने पजल हल कर लिया था। हया, ये आदमी हमारे पीछे आ रहा है। हाले की आवाज़ में ज़रा सी घबराहट थी। वो जैसे किसी ख्वाब से जागी और पलट कर देखा। सड़क के इस पार खड़ा शख्स इसे देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। वो एकदम बर्फ का मुजस्मा बन गई। इसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो इस चेहरे को कैसे भूल सकती थी? अब्दुर्रहमान पाशा रही थी।